إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر کے مجموعے سے بنا. اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس میں خوبیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں. فرشتے وہ تو خیر محض ہیں جن سے خیر ہی صادر ہوتا ہے، شر کا کوئی تصور نہیں. جنات اور شیاطین شر محض ہے جن سے کوئی خیر کی امید نہیں. انسان میں دونوں کیفیتیں. انسان کے اندر جہاں خیر ہے وہیں شر بھی ہے، جہاں خوبی ہے وہاں خامی بھی ہے، جہاں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں. اور اللہ نے سمجھنے کے لیے عقل سلیم عطا فرما کر یہ بتا دیا کہ خیر کو اپناؤ، اس میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. شر سے باز رہو تو تم بھی جہنم سے باز رہو. تو امت مسلمہ کو ہر فرد کی یہ بھاری ذمہ داری ہے، جو کچھ بھی خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، برائیاں ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائے. جتنے کار خیر ہیں، خوبیاں ہیں، نیکیاں ہیں، اس سے اپنے کو آراستہ کرے. اسی لیے اللہ نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ. جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کرتے رہیں، بھلے کام کرتے رہیں، اچھے کام کرتے رہیں، نیکیاں انجام دیتے رہیں، تو پھر اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں، جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ. برائیوں سے اپنے کو بچانا، اور ہر گھر کے اندر برائی، اور ہر محلے میں برائی، اور معاشرے کے افراد میں برائی اگر ہم دیکھیں تو درد اور تڑپ سے اس کو سمجھانے کی اور اس برائی کو دور کرنے کی فکر کرو. گھر کا بڑا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرنا. خود برائی سے باپ جتنا بچے گا اولاد بھی بچے گی، اور اپنی اولاد کو نیکی کے کاموں کی نصیحت کرتے رہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورے مسلم معاشرے کو بھائی بھائی کا ایک رشتہ بنایا. قرآن نے سمجھایا انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایمانی رشتہ ہے. تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے ایمانی بھائیوں کے درمیان تم اصلاح کرو محبت سے. جب آدمی محبت سے کسی چیز کی اصلاح کرتا ہے تو محبت میں اثر ہے.
غصے سے کسی چیز کی اصلاح کرنے جاتا ہے تو یاد رکھو غصے میں نفرت ہے، نفرت سے مزید آگ بڑھتی ہے، محبت سے امن کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اللہ نے عجیب زبان ایک ایسی نعمت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض اعضاء کو ایسے بنائے ہیں جن کو دیکھ کر سمجھنے، سبق سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب شیخ ہمارے فرماتے ہیں، غور کرو اللہ نے جسم کے اندر بہت سے ہڈیاں رکھی ہیں، مگر زبان ایک ایسا عضو ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں۔ جسم کے سارے اعضاء کے اندر اللہ نے ہڈیاں رکھی ہیں، زبان ایک ایسا عضو ہے جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے۔ تو اللہ کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب زبان نرم بنائی گئی ہے، جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، جس میں کوئی سختی نہیں، تمہارے بول میں بھی نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں نرمی آتی ہے وہاں محبت کی فضا قائم ہوتی ہے، جہاں سختی آتی ہے وہاں گرمی آتی ہے، جب گرمی آتی ہے تو امن کی فضا مقدر ہو جاتی ہے۔ اور پھر غور کریں، حضرت نے یہ بھی فرمایا، ذرا غور کرو اللہ پاک نے اس زبان کو ایک محفوظ خلے میں رکھا ہے، ایک محفوظ خلے میں رکھا ہے، اور وہ ایسا محفوظ خلا ہے کہ وہ زبان کو اللہ تعالیٰ نے 32 فوجیوں کے درمیان رکھا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ 32 دانت کیا ہیں؟ فوجی ہیں، منہ کا حصہ پورا خلا ہے، خلا محفوظ خلا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو محفوظ خلے میں رکھا ہے کہ یہ اشارہ ہے اس کو ہمیشہ حفاظت میں رکھو، اس میں اگر گڑبڑ ہوگی تو پھر انسانی پورے ڈھانچے کی کوئی سلامتی نہیں۔ زبان ہی ہے جو فساد کی جڑ ہے، زبان ہی ہے جو جھگڑے کی جڑ ہے، زبان ہی ہے جو قتل و غارت گیری کی جڑ ہے، زبان ہی ہے جو انسانوں کو انسانوں سے لڑاتی ہے، زبان ہی ہے اس کا غلط استعمال قبیلے کو قبیلے سے لڑاتی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے جتنے جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں اس کے اندر زبان کا غلط استعمال بھی خانہ جنگیوں کے ساتھ ساتھ ملکی جنگی اور قتل و غارت گیری میں یہ زبان جھونک دیتی ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو، علاء الدین خلجی جو بادشاہ گزرا ہے، چنگیز خان کے ساتھ ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی، جنگ ہوتی تھی۔ چنگیز خان نے ایک مرتبہ سوچا کہ ہمیشہ کی یہ لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گیری، خون ریزیاں، فساد اچھی بات نہیں، اگرچہ کہ ہلاکو خان یہ بہت بڑا دہریہ تھا۔ علاء الدین خلجی جو ہے مسلمان تھا، تو ہلاکو خان نے اپنے 2 قاصد کو بھیجا علاء الدین خلجی کے یہاں یہ کہہ کر کہ بھائی لڑائی جھگڑا ختم، مصالحت کے لیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بطور قاصد کے ہمیں بھیجا ہے۔ تو اس کو غصہ آ گیا، بجائے مصالحت کرنے کے اس نے کیا کیا؟ ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کے بال داڑھی سب مونڈا کر کہا کہ تمہارے شہنشاہ سے کہہ دو یہ تمہارے لیے جواب ہے، جواب، ایک جملہ بولا خالی، جواب۔ آپ غور کریں گے کہ اس کی سختی اور سخت مزاجی، سخت کلامی کا کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ہلاکو خان نے اپنے بہت بڑے لاؤ لشکر کو لے کر علاء الدین خلجی کے مقابل میں نکلا، اور پھر جب نکلنے لگا اپنے شہر کی پہاڑیوں میں سے سب سے اونچی پہاڑی پر چڑھ کر رب العالمین کو پکار کر کہنے لگا
اے اللہ تو صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، تو رب المسلمین نہیں ہے، تو رب العالمین ہے، تو عدل و انصاف کا پیکر ہے، تو منصف ہے، تو عادل ہے، تو رب العالمین ہے۔ دیکھتے ہیں میرے ساتھ کہ ظلم ہوا ہے، اب میں جا رہا ہوں، آپ ظالم کی مدد کرنے، مظلوم کی مدد کا وعدہ کر چکے ہیں، اب میں علاء الدین خلجی کے مقابل جا رہا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ پہاڑ سے اترا اور اپنے لاہو لشکر سے حملہ کیا، تاشقند، سمرقند، بخارا، گوسفن، یہ سارے علاقوں پر ایسی قتل و غارت گری ہوئی، ہزاروں لوگوں کے قتل ہوئے، خون کی ندیاں بہہ گئی۔ کہتے ہیں ہلاکو خان کا ایک فوجی تو دور کی بات ہے، اس کا ایک گھوڑا تک نہیں مرا۔ تو بھائیوں، زبان اللہ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس کو اگر صحیح استعمال کرو تو محبت کے پھول جھڑتے ہیں، مٹھاس جب اس سے نکلتی ہے تو اس کی شیرینی سامنے والے کے دل پر اترتی ہے۔ آج ہمارے بچے گھروں میں شرارت کرتے ہیں، محبت سے سمجھاؤ، سختی سے نہیں، لاڑ پیار سے سمجھاؤ۔ آج ہمارے سمجھانے کا انداز ہی صحیح نہیں۔ باپ ہمیشہ بچے کے سلسلے میں شکایت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اٹھے بیٹھے برا بھلا کہتا ہے، تو بچے کو باپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ایسی اولادیں ہاتھ اٹھا کر باپ کے مرنے کا انتظار کرتی ہے، بد دعا کرتی ہے۔ بچہ آپ کا بچہ ہے، محبت سے سمجھاؤ۔ نماز نہیں پڑھ رہا، سو رہا ہے، ہمارا انداز کیا ہوتا؟ جانور کی طرح کھا رہا، بیل کی طرح سو رہا، کم وقت کہیں کا، تو سر کل بولتا اس 100 پر کاٹا چلا جاتا۔ یہ طریقہ نہیں ہے آپ کی اصلاح۔ آپ کہیں اس کو بیٹے نماز پڑھو، علماء فرماتے ہیں بیٹے کو آرڈر بھی مت کرو۔ کیوں؟ جب باپ کا کوئی حکم صادر ہوتا ہے، اگر بچہ نہیں مانے تو نافرمان ہو جاتا۔ آرڈر کا جملہ نہیں بولنا۔ کیا بولنا؟ بیٹے نماز پڑھنے میں بھلائی ہے، نماز پڑھنے میں برکت ہے، نماز پڑھنے میں تمہارے چہرے کا نور ہے، نماز پڑھنے میں مصیبتیں جاتی ہیں، پڑھو۔ ان کے بھی آرڈر میں آرڈر دیے کہ لازم ہو جاتا اس کو، اور وہ اگر نہیں مانا باپ کی بات تو نافرمان۔ ہمارے اللہ والوں نے یہاں تک سمجھایا کہ بول کے اندر بھی کوئی آرڈر کا جملہ بچوں کو مت بولو۔ ہو سکتا ہے بچے نافرمانی کر بیٹھے، باپ کی بات نہیں مانے تو نافرمان ہو جائے۔ تو کر لینے میں بہتر ہے، پڑھ لینے میں بھلائی ہے، یہ کام کرنے میں تمہارے لیے اچھائی، ایسے جملے بولو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ باپ کی زبان میں بولنے جب مٹھاس پیدا ہوتی ہے تو یاد رکھنا بچے فوراً بات کو مان جاتے، بات کا اثر ہوتا ہے۔ وہی آپ زبان سختی سے استعمال کریں اور آپ کے لہجے میں ترش روئی ہو، آپ کے انداز میں تیزی ہو، یہ تیزی ہے جو بہت بڑے فساد کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک بچہ پیجامہ لٹکایا ہوا ہے ٹخنے سے نیچے، اور سنت یہ ہے کہ ٹخنے سے اوپر رہنا چاہیے، اور آپ بلا کر تم کونے میں، تمہارا باپ کون ہے؟ یہ طریقہ سمجھایا نہیں، تمہارا بابا پاجامہ ٹخنے سے نیچے رکھتے، اس کی پھر جاتی، حضرت آپ کون ہیں؟ آپ اصلاح کرنے جا رہے ہیں، الٹا آپ خود گالی کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ انداز صحیح نہیں آپ کا۔ آپ کیا کہیں؟ بیٹے کیا نام ہے تمہارا؟ بہت پیارے بچے معلوم ہوتے، تمہارے والد ماشاءاللہ بہت نیک ہو، تم بھی بڑے نیک۔ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پاجامہ جو ہے ٹخنے سے نہیں نیچے لٹکایا کرتے، اس کی بڑی وعیدیں ہیں۔ تو سنتے ہی کہتا انکل اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں اپنا فل پاجامہ اوپر کر۔ دیکھیے الفاظ میں کیسی مٹھاس ہے، بولنے کیسی نرمی ہے۔
آج ہم نے دین کی باتوں کو نہ صحیح سمجھا، نہ صحیح اس کو لیا، نہ صحیح اصلاح کا ہمیں طریقہ ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ نیکی کی راہ پر لوگوں کو بلاؤ تو ڈھنگ سیکھو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے مسلمانوں اپنے رب کی طرف اچھائی کی طرف بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، نصیحت سے بلاؤ، سنجیدگی سے بلاؤ، متانت سے بلاؤ، سلیقہ مندی سے بلاؤ، میٹھے بول سے بلاؤ، تو ایسی صورت میں بات کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی، فاصلحوا بین اخویکم، بھائیوں کو محبت سے سمجھاؤ، محبت کے ساتھ اصلاح کرو، واتقوا اللہ، اس میں ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحمت کی بارش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کتنا پیارا ہے، آپ نے فرمایا المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ سبحان اللہ، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے آپ اپنی کوئی داغ دھبا چہرے پر ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آئینے کے سامنے آتے ہیں، اور آئینہ کیا کرتا ہے؟ خاموشی سے داغ دھبا بتا دیتا۔ اب دیکھنے والا جب یہ دیکھتا ہے میرے داغ دھبا ہے تو شکر گزار ہوتا ہے، فوراً اپنے داغ دھبے کو دور کرتا ہے۔ کوئی یہ کہتا پلٹ کے آئینے کو کم وقت تو ہی صحیح نہیں میں صحیح ہوں، دنیا میں ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو آئینہ ہمارا محسن ہے، تو اگر کوئی آدمی ہماری کوئی خرابی بتائے تو اس کو اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اس کو اپنا محسن سمجھنا، جیسے آئینہ ہمارا محسن ہے کہ داغ دھبا بتاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی خرابی یا برائی ہے، کوئی بتا رہا ہے تو اس کو مان لینا چاہیے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور آئینے میں ایک اور دوسرا سبق ہے، سبق یہ ہے جتنا داغ دھبا ہے اتنا ہی بتاتا آئینہ، حد سے زیادہ نہیں بتاتا۔ میاں یہ آنکھ کرے میل ہے تو اتنا ہی نکال لیتا ہوں۔ تو اس میں اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اصلاح کسی میں کوئی برائی دیکھے تو اسی برائی کی اصلاح کرو۔ آپ پورے نسلوں کو برا بول رہے ہیں، اس کے خاندان کو برا بول رہے ہیں، اس کے باپ کو برا بول رہے ہیں، نسل کو اس کی پوری نسل کو حرام نسل قرار دے رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے اصلاح کا ذریعہ۔ جتنی برائی ہے اتنا ہی بولنا، جتنی خرابی دیکھے اتنی خرابی کی اصلاح کرنا، جتنی خامی نظر آ رہی اتنی خامی کی اصلاح کرنا۔ تیسرا ایک بڑا سبق آئینے سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ آئینہ خاموش بتاتا ہے، شور نہیں کرتا۔ آئینہ داغ دھبا خاموش بتاتا ہے، شور نہیں کرتا۔ ایسے کسی کی برائی بتاؤ تو شور مت کرو، خاموشی کے ساتھ۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، من اصلح فی الخفیہ فقد اصلح، جو خاموشی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرتا ہے تو واقعتاً وہ اصلاح ہے۔ اور پھر فرمایا من اصلح فی العلانیہ فقد افضح، لوگوں کے سامنے چیخ و پکار کرتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ آپ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، آپ ذلیل اور رسوا کر رہے ہیں۔ اور ذلیل اور رسوا جب کسی کی ذات پر آتی ہے تو آدمی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ بھائیوں، دین پر خود کو چلنا ہے، اوروں کو دین پر چلانا ہے، اپنے کو برائیوں سے دور رکھنا ہے، اپنے گھرانے کو، معاشرے کو برائیوں سے دور رکھنا ہے، پر اس دین کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔